سورۃ الانعام آیت نمبر 14 to 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دو کیا غیر اللہ کے علاوہ اتخذ میں بنا لوں ولین کسی کو مددگار، فاطر السماواتی پیدا کرنا والا آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے، ولا اور نہیں یطعم وہ کھلایا جاتا۔ کل کہہ دو انی امرت کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں اولا پہلا، من اسلم جو اسلام لایا ہو، ولا اور نہ تکونن تم ہرگز بنو من المشرکین مشرکوں میں سے۔ کہہ دو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکین میں نہ ہونا۔ کل کہہ دو انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں یصرف جو شخص ٹال دیا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقط تو یقیناً، رحمہ اس پر رحم کیا، وذالک اور یہ، الفوز المبین واضح کامیابی ہے۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَإِنْ اور اگر یمسسک پہنچائے تجھے، اللہ تعالیٰ، بِضُرٍ کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشفہ دور کرنے والا، لہو اس کو، الا مگر ہوا وہی، وَإِنْ اور اگر یمسسک وہ پہنچائے تجھے، بخیر کوئی نفع، فہوا تو وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، وہو القاہر اور وہی غالب ہے، فوق عبادی اپنے بندوں پر، وہو اور وہی، الحکیم بڑی حکمت والا، الخبیر خوب خبردار ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ کل کہہ دو ای شیء کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتاً گواہی میں، قل اللہ کہہ دو اللہ تعالیٰ، شہید گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واوحی اور وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن پاک، لانذرکم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، بہ اس کے ذریعے، ومن اور جسے بلغ پہنچے، انکم کیا واقعی تم، لتشہدون گواہی دیتے ہو، اللہ کہ بے شک، مع اللہ اللہ کے ساتھ، آلہۃ اخری دوسرے معبود بھی ہیں۔ کل آپ کہہ دیں، لا اشہد نہیں میں گواہی دیتا، کل کہہ دیں، انما در حقیقت، ہوا وہی، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، واننی اور بے شک میں، بریء بیزار ہوں، مما اس سے جو، تشرکون تم سب شریک بناتے ہو۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو آگاہ کر دوں۔ کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، کہو اللہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں اس شریک سے
بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ الذین جس نے خسروا نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو فہم تو وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال لیا وہ اسے نہیں مانتے۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہو سکتا ہے ممن اس سے جو افطرا باندھے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کذباً جھوٹ او کذب یا جھٹلائے بآیاتہ اس کی آیات کو انہ یہ یقیناً لا یفلح نہیں فلاح پائیں گے الظالمون ظالم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ اور جس دن نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کو ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے جو اشرکوا شرک کرتے تھے این کہاں ہیں شرکاؤکم تمہارے شریک الذین جن کے کنتم تم تھے تزعمون دعوے کرتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکین سے پوچھیں گے کیا وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے تھے۔ ثم پھر لم تکن نہیں ہوگا فتنتہم ان کا کوئی بہانہ الا ان مگر یہ کہ قالوا وہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ربنا جو ہمارا رب ہے ما کننا نہیں تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے۔ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے، یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ انظر دیکھیے کیفا کیسے کذبوا سب نے جھٹلایا علی انفسہم اپنے نفسوں کو وضل اور گم ہو گیا عنہم ان سے ما جو کانوا وہ تھے یفترون وہ جھوٹ باندھتے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی بت گم ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یستمعُ کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف وجعلنا اور ہم نے کر دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنۃً پردے ان یفقہوا ہو کہ وہ نہ بچ سکیں گے وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ رکھ دیا وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں کل آیۃ ہر نشانی کو لا یؤمنوا نہ وہ ایمان لائیں گے بہا اس پر حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤک یہ آتے ہیں آپ کے پاس یجادلونک وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے یقولو کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا انکار کرتے ہیں یا کفر کیا ان نہیں ہے ھذا یہ الا مگر اساطیر افسانہ الاولین پہلے لوگوں کا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ان میں سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانی داستان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَهُمْ اور وہ ینہون روکتے ہیں عنہ اس سے
وَيَنْأَوْنَ اور وہ سب دور رہتے ہیں عنہ اس سے، وَإِنْ اور نہیں یہلکون وہ ہلاک کر رہے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔